بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أحسن الناس خلقا وأكمل الناس خلقا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کتاب الشمائل المحمدیہ جو شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے، مصنف کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو شمائل ترمذی کہہ دیتے ہیں. اصل کتاب کا نام ہے الشمائل المحمدیہ. اس کے مصنف ابو عیسیٰ محمد ابن ثورہ الترمذی ہے، جن کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے جہاں اپنی جامع ترمذی لکھی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے شمائل اور خصائل حمیدہ کو بھی جمع فرمایا. اس کتاب میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بہت ہی بہترین ترتیب کے ساتھ انتہائی جامع اوصاف جمع فرما دیے ہیں، اور جتنی مقبولیت، جتنی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ترمذی کی اس کتاب کو شمائل کے باب میں عطا فرمائی، ویسی کسی اور کتاب کو نہیں ملی. ایسے تو بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن جو مقبولیت عامہ اس کتاب کو حاصل ہوئی درسن و تدریسن اور شرحن، اس کی شروحات تقریباً 72 ہے. اس کتاب کی 72 لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اور اس کے مختصرات ہیں، یعنی لوگوں نے اس کا اختصار کیا، لوگوں نے اس کو نظم میں پیش کیا، اور دوسری مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے. بس اتنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ مصنف کا اخلاص کس قدر عالی تھا، ان کی نیت میں کس قدر خلوص تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی. یہ کتاب بہت ہی جامع ہے، اور ہمارے لیے اس کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق باقی تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو. آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھ لی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو جب تک آدمی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تمام لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے، اپنی جان سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، زیادہ محبت حضور سے نہ ہو جائے، وہاں تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھنے کا ایک بہت ہی مؤثر، بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کے ظاہری اور باطنی اوصاف کو معلوم کیا جائے، آپ کا سراپا معلوم کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر کیسا تھا، آپ کے باطنی اوصاف و اخلاق کیسے تھے، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، چہرے انور کا کیا حال تھا، گیسوئے مبارک کیسے تھے، آنکھ مبارک کیسی تھی، آپ علیہ السلام کی پلکیں کیسی تھی، آپ کی ابرو کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی، آپ کے دانت کیسے، آپ کے شفتین کیسے، آپ کی گردن کیسی، آپ کا سینہ کیسا، آپ کے کندھے اور مونڈے کیسے، آپ کے دست بابرکات کیسے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی، آپ کی انگلیاں کیسی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا کیا انداز، آپ کا پیٹ کیسا، آپ کے جوڑ کیسے، آپ کے گھٹنے کیسے، پورا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم کے سارے اوصاف ایک مومن کے سامنے اس طرح آ جائے گویا کہ وہ بغیر دیکھے بھی اپنی تصور کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہو۔ ایک مومن کے لیے ضروری، خاص کر کے طالب علم کے لیے، اور وہ بھی طالب حدیث کے لیے، حدیث کے طالب علم کے لیے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو جان لینے کے بعد پھر اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا کا تصور کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، گویا کہ کھلی آنکھوں شمائل پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہی رہتی ہے۔ خواب میں تو کسی کو ہوتی ہے، لیکن جو آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو سمجھ لے اور معلوم کر لے تو کھلی آنکھوں سے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے میں ایک لطف آتا ہے، اور جب ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرتا ہے، اور وہ سراپا مجسم بن کر اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور اس کی روح تڑپ اٹھتی ہے، اور اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے احوال کو امت تک منتقل فرمایا، وہیں آپ کے ظاہری اوصاف کمالیہ کو بھی امت تک منتقل فرمایا، اور ایسا باریک بینی کے ساتھ، ایسا لطافت کے ساتھ جوں کا توں اس طرح بیان کیا کہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت ہر امتی کے دل میں رہے، اور ہر امتی کے دل میں فطری طور پر ان کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور جو لوگ دیکھنے سے محروم رہے، دور افتادہ ہیں، بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے، وہ اپنی تسلی کا سامان کیسے فراہم کریں گے؟ حضور کی کوئی تصویر تو ہے نہیں کہ اس کو دیکھ لیا جائے، تو تصور میں کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ظاہری اوصاف کو بھی اس طرح منضبط فرما دیا اور محفوظ فرما دیا کہ رہتی دنیا تک کے انسان اتنا بعد میں آنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو دیکھنا چاہے تو اپنی تصور کی نگاہ سے بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے، شمائل پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کا ہر حسین چیز سے اس کو محبت ہوتی، ہر خوبصورت چیز کی طرف وہ کھینچتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سارے جمالوں میں سب سے زیادہ جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، حسن سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا، حسن کی انتہا تھی۔ جب آپ کا حسن ہم دیکھیں گے تو پھر کسی اور کی طرف دل کیسے لگے؟ بس انہی کے ہم اسیر ہو جائیں گے، انہی کی محبت کے قیدی بن جائیں گے، اور ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہیں گے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ دوسرا فائدہ اور ہماری دوسری ضرورت، اس کتاب میں جہاں آپ کے اوصاف ظاہریہ کو بیان کیا، وہیں آپ کے اوصاف باطنیہ کو بھی بیان کیا، آپ کے روزمرہ کے معمولات بھی بیان کیے گئے، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، آپ ہمارا آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے اسوہ ہیں، آپ ہمارے قدوہ ہیں، آپ ہمارے لیے سراپا نمونہ ہے۔ تو جب اسوہ اور نمونہ آپ کو بنایا گیا تو ہمیں حکم ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کا، کہ ہم بھی انہی کی طرح بن جائے، ہمارے گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، اور ہماری زندگی کے ہر کام میں ہم کس کی نقل کریں؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کریں، اور وہ نقل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات ہمیں معلوم نہ ہو۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے آپ کے روزمرہ کے معمولات بھی جمع فرما دیے، آپ کا سونا کیسا، آپ کا اٹھنا کیسا، آپ کا کھانا کیسا، آپ کا لباس کیسا، آپ کا سفر، آپ کا حضر،
آپ کے گھر کے اندر کی زندگی، آپ کے گھر کے باہر کی زندگی، صحابہ کے درمیان کیسے، نماز کیسی، عبادت کیسی، روزے کیسے، ساری چیزیں بیان کر ڈالی۔ ایک مومن کے لیے گویا کھلی کتاب ہے کہ بس ایک ایک چیز کو پڑھتے جائے اور اپنی زندگی میں داخل کرتا جائے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرتا جائے، بس کتاب ختم ہوئی اور وہ سنت نبویہ میں ڈل جائے گا۔ اگر عمل کی نیت سے پڑھے، عمل کی کوشش کر کے پڑھے، تو اس کے ساری زندگی کے معمولات وہ سب آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر جگہ اس کو اپنے نبی نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے اخلاق کے ساتھ متصف ہونے والا بنائے۔ آپ نے جو آداب سکھائے، اختیار کیے، انہی آداب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت کے اقتداء کی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے شمائل، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے محاسن جاننے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو لو، یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، انتہائی چھوٹی کتاب ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے گویا ایک واضح شکل و صورت رکھ دیتی ہے آپ علیہ السلام کی، آپ کی شخصیت کو بہت نمایاں طور پر، بہت واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے، تاکہ ہم آپ کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنا سکیں۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کو انتہائی پختگی کے ساتھ اور انتہائی سنجیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے خلق یعنی ظاہری اوصاف کو بھی، آپ کے باطنی اخلاق کو بھی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی کا مطالعہ کر رہا ہے۔ وَيَرَى مَحَاسِنَهُ الشَّرِيفَ فِي كُلِّ باب، اور ہر باب میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے محاسن اخلاق کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کتاب میں 56 ابواب امام ترمذی علیہ الرحمہ نے قائم کیے ہیں، اور 400 سے کچھ زائد روایتیں بیان کی ہیں، اور ہر باب کے اوپر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کو الگ الگ طور پر نئے عنوان سے، نئے باب سے بیان کر دیا ہے، اور اس کے ماتحت پھر اسی کے متعلق احادیث بھی لے آئے ہیں۔ چنانچہ مصنف اپنی کتاب کو پہلے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارے سامنے ایک گلدستہ پیش کر دیا ہے، جس میں آپ علیہ السلام کے ظاہری اوصاف کو بیان کرتے ہیں، آپ کے خلقت کے اور آپ کے خلقی اوصاف کو بیان کرتے ہیں، آپ کی شکل و صورت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کیسے تھے، جس کو حضرت ام معبد الخزاعیہ نے بیان فرمایا، اجمل الناس من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب، کہ دور سے دیکھیں تو لوگوں میں سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے، اور قریب جا کر دیکھو تو بہت زیادہ شیرین اور حسین نظر آتے تھے۔ جب یہ اوصاف بیان کر چکے، آپ کا ظاہر ہمارے سامنے آ گیا، سر سے لے کر پیر تک پورا، تو اس کے بعد پھر امام ترمذی علیہ الرحمہ ایک اور گلدستہ پیش کریں گے روایتوں کا، جو متعلق ہے آپ علیہ السلام کے عام مظہر کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے اوصاف یعنی جو خلقی اوصاف تھے، اس کے اوپر آپ علیہ السلام کا کیا حال تھا۔ چنانچہ آپ خضاب لگاتے یا نہیں لگاتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، بدن پر کون سے کپڑے زیب تن فرماتے تھے، پیر میں کون سے جوتے کس طرح کے پہنتے تھے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے تو وہ کیسی، آپ کے ہتھیار وغیرہ ساتھ میں رہتے، تلوار ہے وہ، سر پہ امامہ جو تاج ہوا کرتا تھا وہ کیسا، اس کے علاوہ اور ابواب جو آپ کے جسم کے ظاہر پر وہ ساری چیزیں لگا کرتی تھی، ان کے بیان کریں گے۔ اس کے بعد امام ترمذی آگے بڑھیں گے اور آپ علیہ السلام کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہمارے سامنے پیش کریں گے، جیسے آپ کی معیشت کیسی تھی، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، کھانے کا کیا انداز تھا، پینے کا کیا طریقہ تھا، اور اس طرح کی باتیں جو روزمرہ انسان کو پیش آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اور بڑھیں گے، اور اجتماعی زندگی، یعنی آپ علیہ السلام، یہ تو انفرادی زندگی ہوئی، اجتماعی زندگی صحابہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کس طرح۔ چنانچہ اس باب میں وہ آپ علیہ السلام کے خوشبو لگانے کا تذکرہ، گفتگو کا انداز کیسا، مسکراہٹ کیسی، مزاح کیسا، اور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے گھریلو تعلقات کیسے، اس طرح کے ابواب بیان کریں گے۔ پھر آگے مصنف بڑھیں گے اور کچھ احادیث کا مجموعہ پیش کریں گے، جو آپ کے رات کے معمولات کے ساتھ، یعنی سونے وغیرہ کے معمولات، آپ کی رات کی عبادت کیسی، آپ کی قرات کیسی، آپ کا رونا کیسا، آپ کا بستر کیسا، آپ کی تواضع کیسی،
آپ کے اخلاق کیسے، آپ کی حیا کیسی، اور علاج معالجے میں آپ کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے، یہ ساری باتیں بیان کریں گے۔ پھر امام ترمذی ہمارے سامنے تحفے میں ایک بات پیش کریں گے، جس میں آپ کے اسماء گرامی جو احادیث میں آئے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، آپ کی عمر شریف کیسی اور اس کی کتنی ہوئی، کیا ہوئی وغیرہ، اور اس کے بعد آخر میں وفات کا بیان لے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیا ہوئی، اور سب سے اخیر میں جب اتنی کتاب پڑھ لی تو اب ہمیں ایک سوال کریں گے، پڑھتے پڑھتے آپ نے کبھی کو خواب میں دیکھا یا نہیں دیکھا، تو فی المنام کا تذکرہ لائیں گے، خواب میں دیکھنے کا بیان۔ اس طرح کتاب شروع سے لے کر اخیر تک ختم ہو جائے گی، پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھے اشعار کہے، اخلایا ان شط الحبیب وربعہ وعز تلاقیہ وناءت منازلہ، اے میرے دوستو، اخلایا، اے میرے دوستو، ان شط الحبیب وربعہ، اگر ہمارا حبیب و محبوب اور اس کا مکان یہاں سے بہت دور ہے، وعز تلاقیہ، اور ان سے ملاقات بہت دشوار ہو گئی ہے، وناءت منازلہ، اور ان کے منازل بھی بہت دور واقع ہیں، وفاتکم ان تبصروہ بعینکم، اور تمہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی کہ تم اپنی سگی آنکھوں سے ان کی زیارت کر پاؤ، تو فما فاتکم بالعین، تو اس پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز تمہاری آنکھوں سے فوت ہوئی تو وہ تمہارے سامنے شمائل کی صورت میں موجود ہے، مکمل الذات فی خلق وفی خلق وفی صفات فلا تحصى فضائلہ، آپ اپنی ذات میں بہت کامل و اکمل ہیں، بہت مکمل ہیں، خلق میں بھی اور خلق میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، آپ کا ظاہر بھی بہت اعلیٰ اور کامل ترین تھا، اور آپ کا باطن بھی بہت اکمل تھا، وفی صفات، آپ کی ہر صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی، آپ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ، لیکن آپ کے فضائل پورے ہو سکتے نہیں۔ یہ شمائل ہے جو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ہمیں اچھی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور جو عمل کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے پڑھنے کو ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، آپ کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کامل اتباع عطا فرمائے، اور عشق و محبت کے ساتھ پڑھنے والا اللہ ہمیں بنا دے، اور اس کتاب کی حقیقی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس کی برکت سے ہماری زندگی کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دے، اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، اللہ ہمارے بگڑے ہوئے اخلاق کو اچھا بنا دے، اور ہمیں حقیقی معنی میں امت محمدیہ کا ایک صالح فرد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔